ایک عمر ہوتی ہے جس میں نوجوانوں کو شیطانی، حیوانی، نفسانی خیالات بہت پریشان کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو اس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں سکون میسر نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، تنہائیوں میں سکون نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے نوجوانوں کا احساس ہے اس چیز کا۔ ان کے اندر جذبات کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہوتا ہے۔ ان کے بڑوں نے، ان کے والدین نے ان کے اندر یہ شعور پیدا کیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکے۔ بہت سارے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے، اپنی جوانی کی بیتے دنوں کی کارگزاریاں سناتے ہیں، اپنی آگ بیتی بتاتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گنوایا ہے، کیسے برباد کیا ہے۔ آج وہ ذلت کی کگار پر کھڑے ہیں۔ کبھی بیتے دنوں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا مفتی صاحب بڑے دنوں سے ملاقات کا منتظر ہوں، بہت ملنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں مل پا رہا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا مفتی صاحب پڑھائی میں من نہیں لگتا، میں پڑھائی کر رہا ہوں لیکن پڑھائی میں من نہیں لگتا، جب بھی پڑھنے بیٹھتا ہوں خیالات پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کتاب بند کر دیتا ہوں اور پھر لیٹ جاتا ہوں۔ صورتحال اتنی گمبھیر ہے، دماغ سکون سے میں رہتا ہے جسے دماغ کے اوپر سختہ طاری ہو، یوں محسوس ہوتا ہے۔ پڑھائی میں من نہیں لگتا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید نہ جانے میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس نے بتائی، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی باڈی دیکھی، اس کے چہرے سے، اس کے بھاؤتاؤ سے ساری چیزیں ظاہر ہو رہی تھی، نحوست ٹپک رہی تھی۔ میں نے کہا میرے عزیز اب آئے ہو کس مقصد سے؟ کہنے لگا مفتی صاحب مجھے کوئی دعا بتا دیجیے یا میرے لیے پانی پر دم کر کے مجھے دے دیجیے تاکہ میں پڑھ سکوں اور میں اس حالت سے چھٹکارا پاؤں۔ میں نے کہا میرے عزیز مجھے ایک بات بتاؤ، شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا بتاؤ مفتی صاحب کیا مسئلہ، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہینڈ پریکٹس تو نہیں کرتے، اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے خراب تو نہیں کرتے، اپنی انرجی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع تو نہیں کیا تم نے کبھی؟ بس اتنا کہنا تھا کہ اچانک اس کی نظریں نیچی ہو گئی اور بیٹھ کر کے سکتہ اس کے اوپر طاری ہو گیا۔ کہنے لگا جی میں پچھلے کئی سالوں سے اس گھناؤنی اور گندی عادت کے اندر ملوث اور پھنسا ہوا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں لیکن نکلا نہیں مجھ سے جاتا۔ میں نے کہا میرے عزیز اپنی جوانی کو دیکھ، اپنی عمر کو دیکھ، تو جس جوانی میں، جس عمر کے جس مقام پر تم کھڑے ہو، آج تمہارا بدن لاغر ہو چکا ہے، کمزور پڑ چکا ہے، تمہارے آنکھوں کے چاروں طرف گھیرے بنے ہیں۔ اور اس جوانی میں، اس عمر میں جو تمہارے اوپر اس وقت عمر ہے، اس جوانی میں تو تمہارے طاقت کا نشہ بالکل ایک عروج پہ ہونا چاہیے تھا، اچھا خاصا بدن ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے لاغر بنا رکھا ہے۔ یہ صورتحال جب میں نے دیکھی، میں نے کہا کہ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ کسی سحر وحر جادو کا معاملہ ہے، ہوا کا معاملہ، کہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ ہوا کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس گندی اور غلیظ عادت کا نتیجہ ہے جس کے اندر تم ملوث ہو۔ وہ کہنے لگا کہ جس سے نکلنے کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے عزیز نکلنا بہت آسان ہے، نکلنے کے لیے بہت آسان راستہ ہے۔ ابھی جو تم نے اب تک گناہ کیا ہے، یہ تم نے اپنی جان کے اوپر اپنے ظلم کیا ہے، تم نے ابھی یہ ظلم کیا ہے۔ ابھی تمہاری شادی ہونا باقی ہے، اور شادی کا وقت جب قریب آئے گا اور دوسرے کی بچی تمہارے نکاح میں آئے گی، اس بچی پر بھی تمہارے ہاتھوں ظلم ہوگا، کیونکہ تم اس قابل نہیں رہو گے اس گناہ کے اندر، حق زوجیت ادا کر سکو، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر بات یہاں تک پہنچے گی، مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے بیتے گے، وہ خاتون اپنے والدین، اپنے گھر میں کسی آدمی کے سامنے اسی کا ذکر رکھے گی اور کہے گی کہ میرا شوہر اس قابل نہیں کہ وہ میرے ساتھ رہ سکے۔ یہ ساری صورتحال ان کے سامنے جائے گی، پھر دونوں خاندانوں اور دونوں فریق کے بیچ یہ بات آئے گی، تم چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اپنے گھر والوں کے سامنے۔ دونوں خاندان، دونوں رشتہ دار اس بات پر بات چیت کریں گے، نہ تم ادھر منہ دکھانے کے قابل رہو گے، نہ تم ادھر منہ دکھانے کے قابل رہو گے، بیوی نے تمہیں دھتکار دیا ہوگا۔ میرا عزیز یہ مسئلہ ہے آج کے دن۔ پھر کیا ہوگا؟ حکیموں اور ڈاکٹروں سے رابطے کیے جائیں گے، گھر والوں کو تمہارے یقین نہیں آئے گا،
گھر والے تمہاری بیوی کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، لیکن جب معاملہ حکیموں تک جائے گا، ڈاکٹروں تک جائے گا، اور ڈاکٹر لوگ اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کے قابل نہیں ہے، تو بتاؤ مجھے نوجوانوں، تم والدین کے سامنے، اپنے بھائی اور بندوں کے سامنے، اپنے یار دوستوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل کیسے بچو گے؟ ابھی سے سنبھلنا پڑے گا، ابھی سے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ طلاق تک نوبت آتی ہے کہ چلو طلاق ہو جائے، وہ اپنی جگہ الگ ہے، لیکن جو پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی کے اندر جو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور یہ معاملہ، یہ عذاب تو دنیا کا ہے، آخرت میں جو اللہ نے اس چیز کے لیے سزا مقرر کر رکھی ہے وہ آخرت میں سزا دی جانی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے مستزنی کی ہوگی، ہینڈ پریکٹس کی ہوگی، تو کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ عورت کے پیٹ کی طرح ان کے ہاتھ حمل سے ہو رہے ہوں گے۔ لوگ دیکھیں گے، لوگ پہچان جائیں گے کہ وہ لوگ ہیں، وہ نوجوان بچے ہیں اور بچیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی جوانی کو ضائع کیا اور نالیوں کے اندر بہا دیا ہے۔ میرا عزیزو، نکلنے کا بہت آسان راستہ ہے میرا عزیز، بس تھوڑی اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ وہ ایسا اس لیے وہ اس طریقے سے ہوگا، اگر آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں اور کمرہ بند ہے، آپ کو اپنی حالت، اپنی کیفیت بدلنی پڑے گی۔ آپ اگر کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو فوراً وہاں سے اٹھنا ہوگا اور باہر چلے جانا ہے۔ آپ اگر باہر ہیں تو وہاں سے بھی اٹھو اور آپ پبلکلی چلے جاؤ۔ آپ تنہائی میں اکیلے بیٹھے ہیں، میرا عزیز، شیطان مسلط ہو سکتا ہے، تو آپ کو وہاں سے اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے 4 لوگوں کے بیچ میں چلے جانا ہے۔ آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ فوراً اٹھے اور ٹھنڈا پانی پیے، وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جائے۔ 2 منٹ کے اندر سارا نشہ، ساری طاقت سب چور ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، پھر جوان سب چیزیں وہی دوست ہو جائے گی اور پھر آپ کی حالت نارمل ہو جائے گی۔ یہ بہت آسان راستہ ہے، لیکن معاملہ یہیں تک نہیں ہے میرا عزیزو۔ یہ صورتحال بنی کیوں ہے؟ آج والدین، ماں باپ اپنے بچوں کے قریب نہیں ہے، کلوز نہیں رہتے۔ آج کے والدین اور بچوں کے اندر دوریاں، ایک گیپ بن چکا ہے۔ کبھی کو جو آج والدین ہے، کبھی کے اوپر بھی وہ جوانی، وہ 15 سالہ زندگی، کبھی کو جو آج تمہارے اوپر ہے، تمہارے والدین کے اوپر بھی واقع ہے۔ انہوں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے، وہ بھی ان دوروں سے، ان حالات سے گزر کر کے آئے ہیں۔ اگر تمہارے والدین نے ان چیزوں کو سمجھ کر کے، ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ ہم بھی ان حالات اور ان دوروں سے گزر کر کے آئے ہیں، اگر وہ آج تمہیں اس چیز کو سمجھاتے تو شاید آج کے نوجوانوں کو یہ چیز میسر نہ، یہ دن دیکھنے نہ پڑتے آج کے نوجوان۔ میرے عزیزوں، بس یہی ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی قیمت اثاثی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو نوجوانوں، نہیں تو آپ معاشرے اور سماج کے اندر بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے سب سے بڑے ذمہ دار والدین ہیں، جو اپنے بچوں کو اپنے قریب نہیں رکھتے، ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو قریب کرتے اور اپنے بچوں کو قریب کر کے ان کو ساری زندگی گزارنے کا روٹین ان کو سکھاتے کہ جوانی